السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں دعائے حرز جاں کی ایپیسوڈ نمبر 7 اور اسے لکھا ہے عظمیٰ مجاہد نے۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ آگاہ ہو سکیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجیے تاکہ اس چینل کے گرو ہونے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ شکریہ۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ پنڈال سے باہر زاویہ کو سمینہ شاہ کے خصوصی حکم پہ بلایا گیا تھا تو نور العین کے نام کی پکار ساتھ پڑی تھی، پر وہ ہوتی تو نظر آتی۔ اس نے بھی ایک نظر سے ڈھونڈا جو کہیں بھی نہیں تھی، اور بے ساختہ مہر شاہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک روشانی کو دیکھتے جس حد تک روشن تھی، زاویہ شاہ کو محبت کا وہ رنگ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ان رنگوں سے تو وہ تب سے واقف تھا جب سے روشانی اور اس کا رشتہ طے پایا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ بدل گیا، یا اس کے ذہن میں نور العین سے بہکایا تھا؟ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ بھی ان حقیقتوں کو نہیں جھٹلا سکتا تھا جو اس رشتے پر تنازعات کا مدعا ہوتا رہا تھا۔ مہیر اور اس کے درمیان سرجگ ابھی بھی جاری تھی۔ موبائل بے پہ وہ چونکا تھا جو رات کے 12 بجا رہے تھے، اور ریمائنڈر اسے نور العین کے برتھ ڈے کا بتا رہا تھا۔ وہ ایک نظر محفل پہ ڈالتے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے نور العین کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا تو وہ اسے سوتی نظر آئی تھی۔ آہستگی سے ڈور لاک کرتے وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ نیند میں بھی وہ بے چین نظر آئی تھی۔ وجہ وہی مہندی کے حساب سے پہنے ڈریس میں سونے کی تھی۔ ایک لمحے اس سے شرمندگی نے گھیرا تھا۔ وہ بیوقوف تھی، اتنا تو وہ جانتا تھا، پھر کیوں اسے ٹارچر کرتے، خود بھی سہ رہا تھا۔ ایک بار سب کچھ کلیئر کر لیتا، ہار جاتا یا مان جاتا، پر یہ اونچی ناک کے اونچے شملے۔ اس وقت زاویہ شاہ جیسا سوبر انسان بھی یہ بھول چکا تھا کہ سارے رشتے لفظوں سے لفظوں کے تھے، اور لفظ میں تھے، جو خیال بھی ہے اور تصور بھی اور معنی بھی۔ ہم اور سب اپنے لفظوں میں سوچتے ہیں، لفظ کی لذت میں جیتے ہیں اور لفظ کی اذیت میں مرتے ہیں۔ لفظوں میں ملتے اور لفظوں میں ہی بچھڑتے ہیں۔ لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی گنواتے ہیں۔ آخر انسان اور انسان کے درمیان لفظوں کے سوا اور کیا ہے جو انہیں جوڑتا ہے یا انہیں جدا کرتا ہے؟ ایسی ہی لفظوں کی لڑائی مسلسل ذہنی اضطراب کا موجب بن رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی اپنے اپنے لفظوں پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اے نور البصر، تم جب میری آنکھوں پر اپنے ہونٹ ضبط کرو گی، یقین مانو مجھے اس دن پہلی بار سب کچھ محسوس ہونا شروع ہوگا، وگرنہ اس سے قبل میں اندھا ہوں۔ دل ہمک ہمک اس سے اقرار مانگ رہا تھا۔ جب اس نے سوتے میں کروٹ بدلی تو کچھ گلے آتشیں پرت بے حجاب ہوئے تھے، اور زاویہ شاہ نے آگے بڑھتے اسے مکمل طور پر کمفرٹر اڑایا تھا، جبکہ اس کی توجہ کا مرکز افقی رخساروں پر آویزاں لمبی پلکیں بنی تھیں، اور زاویہ شاہ کے دل میں بے اختیار ہی خواہش جگی تھی انہیں چھونے کی، پر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور پھر سے ایک نیا جھگڑا جنم لے۔ کل روشانی کی رخصتی تھی، جبکہ پرسوں وہ مکمل طور پہ اس کی ملکیت میں ہوتی، ہر وقت کی میسری میں۔ ایک عجب سا سرور رگ و جان میں سرایت کرنے لگا تو وہ بے اختیار ہی اس پہ جھکتے پرحدت ہونٹ خمار میں ڈوبی پلکوں پہ جما گیا تھا۔ وہ نیند میں تھوڑا کسمسائی تھی جب وہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے اس کا گفٹ نور العین کے سرہانے رکھا تھا اور دبے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ وہ لڑکی ہزار ضد کے بعد بھی اس کی روح میں بستی تھی، اس چیز کا اسے بخوبی ادراک تھا، لیکن جانے کیسی ضد تھی جو وہ اسے بھی بے قرار رکھتا تھا اور خود بھی بے چین تھا۔ سمینہ شاہ کی تیوری پہ 100 بل پڑے تھے۔ بیٹے کا حکم سن کے کہ نور العین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے اسے مت جگایا جائے۔ میرا بیٹا تو ابھی سے واٹی کے تھلے لگ گیا، انہیں نے نخوت بھرے انداز میں سائقہ سے کہا۔ تم اسے شاہ نواز پہلو بدل کے رہ گئیں۔ ارے رمل آپی اور زاویہ لالا آ جائیں نا، اتنی اچھی تصاویر بن رہی ہیں۔ زمل کی ایکسائٹمنٹ سے بھرپور آواز پہ رمل نے زاویہ کی جانب دیکھا، مگر وہ تو زمل کی بات سنتے سٹیج پہ بیٹھ رہا تھا۔ دو ستونوں کے درمیان بیٹھی روشانے کو کچھ مسنگ لگ رہا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتی روشانے، میر کتنا اچھا ہے۔ سب ٹیچرز اس کے ایگریسو نیچر کے باوجود اس سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ سو واٹ، اگر ایگریسو ہے تو شاہوں کا خون ہے، بدیس سے ہے، دیس میں اپنی جڑوں سے الگ تھوڑی نہ رہ سکتا ہے۔ کچھ وقت پہلے مہیر شاہ کی بات اسے یاد آ رہی تھی۔ عجیب بات تھی کہ آج اسے وہ شخص یاد آ رہا تھا جسے نفرت کرتے اس کے ماہ سال گزرے تھے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے زاویہ آپ نے ایک بچی کو گود لیا ہے جس کی بے جا ضدیں ماننا آپ کا فرض بنا ہوا ہے۔ رمل نے اس کے برابر بیٹھتے بے لاگ تبصرہ کیا تھا۔
میں تو آپ سب کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، جبکہ وہ تو نور جاں ہے میری جان بھی حاضر ہے ان کے لیے۔ پھر ان کے لاڈ اٹھانے میں کیا مفاہمت، بچپن سے منسوب ہے مجھ سے وہ۔ زاور نے سادگی کی حد کر دی تھی۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ لیکن وہ مانی جان کو تو ایک ایک کو جواب دینا پڑ رہا ہے نا۔ رمل کی ہمدردی کا محور سمینہ شاہ تھی یا جان بوجھ کے زاور شاہ کی کمزوری کو ٹارگٹ کیا گیا تھا؟ تھینکس فار یور کنسرن رمل۔ مجھے اپنے رشتوں کو کس توازن میں لے کے چلنا ہے، اس کے لیے مجھے کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرا کے جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رمل کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن سمینہ شاہ کا بار بار جتانا کہ وہ زاور اور رمل کا ساتھ سوچتی تھیں اکثر ہی اسے زاور کی جانب متوجہ کرتا تھا، پر وہ بے حد روڈ شخص تھا اس کے نزدیک۔ تمام رسموں سے فراغت پاتے جب وہ تھکی ہاری سونے کو لیٹنے لگی تو زمل اس کے ہمراہ تھی۔ ذمے کیا وہ لوگ نہیں آئے؟ اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ اسے تو یہ حوالہ یاد بھی نہیں تھا کہ کبھی باپ کو بابا یا کچھ کہہ کے بھی بلایا جاتا ہے۔ کون لوگ؟ کیوٹکس اتارنے میں بری طرح مصروف زمل نے اس کی بات کو صحیح سے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ مریم شاہ اور ایک بار پھر سے رشتہ ہوا کے سپرد ہوا تھا۔ نہیں، شاید انہیں بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ ویسے سنا ہے مریم لالا بھی بہت ڈیشنگ ہے زاور لالا جیسے۔ ہے سچ میں کیا؟ زمل پوری طرح فری تھی اس کا سر کھانے کو۔ مجھے نہیں پتا، اور زاور لالا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مریم شاہ ہو یا کوئی اور۔ اس نے اب کے جان بوجھ کے فکر ادھورا چھوڑا تھا۔ مہر لالا بھی نہیں؟ زمل نے ایک آنکھ دبائے خفیف اشارہ کیا تھا، تو اگلے آدھے گھنٹے تک وہ روشانی اور تکیوں کی زد میں چلاتی رہی تھی۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا میرے لالا جیسا۔ اس کے لہجے میں بھائی کے لیے مان اور محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہ تو ہے، زاور لالا از گریٹ۔ زمل کے نعرہ لگانے پہ کمرے میں آتے زاور کے لبوں پہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ رمل سے ہم عمر ہونے کے باوجود ایک تکلف کا رشتہ برقرار تھا، جبکہ زمل اپنی میٹھی باتوں کے ذریعے دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنانا جانتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں؟ زاور کی آمد پہ وہ دونوں سنبھل کے بیٹھی تھیں۔ جو روشانی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے آیا تھا، اگرچہ زمان شاہ کی آمد پر کوئی پابندی نہیں رکھی گئی تھی، مگر ان کا نہ آنا یہی ثابت کر رہا تھا کہ وہ اس وقت بھی اپنے باپ کے سایہ شفقت سے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ ایسے میں بڑا بھائی اور باپ کے کردار کے ساتھ اس کے پاس تھا۔ آف کورس آپ کی چغلیاں نہیں کر رہے ہیں۔ زمل کے جواب پہ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ لالا جان، آج تو این کی برتھ ڈے ہے نا؟ روشانی کو یاد آیا تو اس کی نگاہ زمل کی طرف اٹھی، جو شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ زاور نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی تھی۔ ہوگی شاید۔ تو زاور کے بے نیاز انداز پہ زمل کا دل کلس کے رہ گیا تھا، جبکہ روشانی کی ڈیمانڈ پہ وہ محض مسکرا کے رہ گیا تھا۔ ارے ہم زاور شاہ سالم مل تو رہے ہیں ان کو گفٹ میں، اور کیا چاہیے بھلا؟ زاور نے بات کو ہی گھما دیا تھا۔ کتنی دیر ان سے ہنسی مذاق کرتے ایک اچھا وقت گزارا تھا۔ رات ہنگاموں میں گزری تھی، جب اگلے دن پھر تیاریوں کو لے کے واویلا بپا تھا۔ نورالعین کی آنکھ کھلی تو جلدی سونے کی وجہ سے وہ کافی حد تک خود کو فریش محسوس کر رہی تھی، جبکہ دوپہر ہونے کو تھی، کسی نے اسے جگایا ہی نہیں تھا۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے اس نے خورشید کی سنہری کرنوں سے آنکھیں ملائی تھیں، تبھی اپنے سرہانے رکھی گفٹ پیک پہ نگاہ پڑتے وہ متحیر زدہ ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے کے علاوہ کچھ بھی درج نہ تھا، دینے والے کا نام بھی نہیں۔ وہ ایک دم افسردہ ہوئی تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی، اسے خود بھی یاد نہیں تھا، جبکہ نہ ہی بابا یا مما جانی میں سے کسی نے اسے وش کیا تھا۔ وہ بغیر نام کے پارسل کھولنے لگی تھی، لیکن جدید کلر کا ایک فینسی ڈریس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے تر و تازہ ہوئی تھی۔ مما کے علاوہ بھلا کون ایسا گفٹ دے گا؟ وہ اس ڈریس کو دیکھتے ہی آج کے فنکشن کے لیے اوکے کر گئی تھی۔ باقی کے تمام روم تقریباً مہمانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تبھی پارلر والی کو روشانی سمیت اس کے روم کا راستہ دکھایا گیا تھا، تو وہ بھی روشانی کی آمد پہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی تھی۔ ان بیٹیوں کے کیا دکھ تھے، سب کچھ من پسند دلانے کے بات کرنے والے، ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھنے والے۔ ان کے ماں باپ کی محبت جانے اس وقت کہاں جا سوتی ہے، جب ان کی عمر بھر کی متاع کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نورالعین شاہ روشانی کو دیکھ دیکھ کمزور پڑتے خود کو حالات کے حوالے کر چکی تھی، لیکن وہ کسی کل زاور شاہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی، اس بات کا وہ تہیہ کر چکی تھی۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑی تو اس نے باہر کا رخ کیا تھا۔ شاہ پیلس کے پرانی طرز پہ بنے کچن کا حصہ گھر کے بیرونی حصے میں تھا، اور اس وقت تقریباً کھانے پینے کا سسٹم بند تھا، تبھی وہ بیزاری سے کچن کا جائزہ لے رہی تھی جیسے یہاں کھانے کو کچھ بھی نہ ہو۔
وہ اکتائی انداز میں ایک ایک کبٹ کھول اور بند کر رہی تھی، جبکہ تھکے ہارے زاور شاہ کو چائے کی طلب وہاں کھینچ لائی تھی۔ ارے بوا، یہاں کوئی ایگ وغیرہ؟ وہ جو قدموں کی چاپ پہ خانی بوا کا سمجھتے واپس پلٹی تھی، سامنے ٹھہرے زاور شاہ کو دیکھتے سانس ساکن ہوئی تھی، لیکن جلد ہی خود پہ قابو پاتے وہ خود کو اس سے بے پرواہ ظاہر کرتے کبٹ کھولنے لگی تھی۔ زاور شاہ نے بغور گہرے رنگوں کے امتزاج سے بنے اونی سوٹ میں ملبوس نور العین کو دیکھا تھا، جو شاید ابھی فریش ہوئی تھی، کیونکہ رات کا لباس بدل چکی تھی۔ خود پہ ٹکی اس کی مسلسل نگاہوں کی تپش جیسے اسے جھلسانے لگی تھی۔ تبھی وہ پھر سے اسے اگنور کیے وہاں سے جانے لگی تھی، پر وہ اس کا بے پرواہ انداز دیکھتے کسی دیوار کی مانند اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ سر میں شدید درد ہے، ایک کپ چائے مل سکتی ہے کیا؟ التجا بھی حکم کے انداز میں کی گئی تھی۔ میرے پاس آپ کے فضول چونچلے اٹھانے کا وقت نہیں ہے، خانی بوا سے کہہ کے بنوا لیں۔ وہ مفت کے مشورے سے نوازتی وہاں سے جانے لگی تھی، پر زاور شاہ کے سامنے باز بھی پر سوچ سمجھ کے مارتا تھا، جبکہ وہ تو پھر بھی چڑیا صرف پنچھی تھی۔ میں بھی جانتا ہوں خانی بوا آپ سے بہتر اچھی چائے بناتی ہیں، لیکن اس وقت مجھے آپ کے ہاتھوں سے بنی چائے پینی ہے، اس نے کہتے ساتھ ہی باقاعدہ نور العین کے مہندی سے رچے ہاتھوں کو تھامے کہا تھا۔ زاور شاہ نے جانے کس وجہ سے اپنی مہندی کا فنکشن ملتوی کروایا تھا، جو روشانی کی رخصتی کے بعد رکھا گیا تھا۔ میں کسی کی ملازمہ نہیں ہوں، یہ امیدیں تو کبھی بھول کے بھی مت رکھیے گا کہ میں کبھی آپ کے کام کروں گی۔ اس نے پھوہڑ بیوی ہونے کی وارننگ دی تھی، مگر زاور شاہ کو جیسے فرق نہیں پڑا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی جو کہا ہے وہ کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے چولہے کے سامنے لایا تھا اور اپنی ٹھوڑی اس کے شانے پہ ٹکائی تھی۔ مجھے نہیں آتی، اس نے جھٹ سے ہاتھ چھڑاتے کہا تھا، پر زاور شاہ کو اس کی جگہ سے ہلا بھی نہیں پائی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ کچن کے معاملے میں وہ بالکل زیرو تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں سکھا دیتا ہوں، آخر کو بعد میں آپ کا یہ قیمتی گن میری ہی کام آنا ہے۔ وہ پہلی بار نارمل تھا جو نور العین کو اب نارمل سا لگا تھا۔ تبھی اس نے نور العین کے چھوئی موئی جیسے وجود پہ اپنی چھایا دیتی اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اوپری کپڑ کی طرف بڑھایا، جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کا ہاتھ تھامے ہوم ورک کروانے لگا ہو۔ آپ بتا دیں، میں کر لوں گی۔ قربت کا یہ عالم تھا کہ اس کی پیٹھ زاور شاہ کے سینے سے ٹکرا رہی تھی اور وہ اس کی سانسوں کے ارتاج سے ہلتے سینے کا ردھم بھی اپنی پیٹھ پہ محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ نہیں، چونکہ آپ کو کوئی کام نہیں آتا اس لیے میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ چائے اتنا وقت لے۔ یہ چائے کا ساشے۔ زاور شاہ نے باقاعدہ اس کے دائیں بائیں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑے اپنے ہاتھوں کو ان کی ڈوپنگ بنایا تھا۔ نور العین نے وہ چائے اٹھائی تھی یا زاور شاہ نے، پر وہ ریک پہ رکھنے تک اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینہ ہو چکی تھی۔ تبھی زاور نے ایک ہاتھ چھوڑتے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکالتے اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے فوراً جھپٹا تھا۔ آپ جائیں، میں باہر بھجوا دوں گی، اس نے نڈال ہوتے تیز تیز آواز میں کہا تھا۔ اعتبار نہیں ہے، زاور نے اس کے چہرے پہ بکھری سرخیوں سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ چائے، جانتا ہوں چائے تو آ جائے گی، اس کے بعد چائے پینے والا رہے گا یا نہیں؟ ویسے بھی تو کچھ لوگ زہر پلانے کے چکروں میں ہیں۔ زاور نے بڑے انداز میں طنز کرتے پھر سے اس کے ہاتھ تھامے۔ چائے بنانے میں اس کا واقعی ہاتھ بٹایا تھا۔ چائے ہی بنتے اس نے کپوں میں انڈیلی تھی، مگر اپنا کپ بنا اٹھائے وہ کچن میں سجی چیئر پہ جا کے بیٹھا تھا۔ نور العین کا خون اس شخص کی نوٹنکی پہ جل جل گیا تھا۔ وہ ایک کپ اٹھاتے ہوئے بھی نخرے دکھا رہا تھا، جبکہ اس کے پیٹ میں ہوتی چوہے بلیوں کی لڑائی سے چکرا گئی تھی۔ تبھی اس نے بے ساختہ ریک کا سہارا لینا چاہا تھا، پر چکنے ماربل سے بنے کچن ریک پہ وہ گرفت نہیں رکھ سکی۔ تبھی لڑکڑائی تھی، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی زاور نے ایک ہی جست میں اس کا وجود سنبھالا تھا جو ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لایا تھا، کیونکہ گھر کے اندرونی حصے میں کافی گیدرنگ تھی۔ وہ پیشانی مسلتے زمل کو کال میں لانے لگا تھا جب وہ اگلے 2 منٹ میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ کیا ہوا لالا ایناپی کے ساتھ؟ سچ سچ بتائیں، آپ نے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ وہ فرسٹ ایئر کی ڈاکٹری جھاڑتے بڑے انداز میں اس کا ہاتھ تھامے زاور شاہ کی کلاس لے رہی تھی، جب زاور نے اس بنا مطلب کے سوال پہ اسے آنکھیں دکھائیں۔ لالا، میرا مطلب ہے کہ چائے بنوائی تھی آپ کی مہارانی آپی سے، سو یہ ناٹک تو ان پہ فرض ہے نا؟ وہ چڑ کھاتے بولا تھا۔ سچ میں زاور لالا، ان کا بی پی لو ہو چکا ہے، اب کہ آپ کو کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ روشانی آپی کی شادی کے لیے ہمیں بھی تیار ہونا ہے۔ زمل کو نور العین کی فکر تھی، اپنے تیار ہونے کی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ارے آپ ایسا کریں، ان کے لیے ایک ایگ بوائل کر رہے ہیں، بلکہ کچھ کھانے کو بھی لے آئیے گا، نمکین سا، نور العین کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی۔ جب زاور جذبز ہوا تھا، اوکے کہتا ہوں کسی کو، پر انہیں ہوش میں لائے زمل بیٹا، وہ پریشان سا بولا تھا۔ ارے کسی اور کو کہیں گے تو 100 سوال جواب، اور پھر آپ پہ 100 سوال اٹھیں گے، اچھا ہے آپ خود بنا کے لائیں۔
زاور شاہ اس کے حکم پہ ششدر ہوا جو نورالعین کا چہرہ تھپا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اٹھ جائیں ناٹک کوئن، اب وہ باہر چلے گئے ہیں۔ زمل کے گھرکنے پہ اس نے ذرا آنکھیں کھولی تھیں۔ یہ ناٹک نہیں ہے، مجھے واقعی چکر آ رہے تھے اور میں گر گئی۔ مجھے کیا پتہ تھا یہ اٹھا کے اپنی روم میں قید کر لیں گے، ان کے سامنے سانس لے کے مرنا تھوڑی ہے پھر۔ نورالعین نے منہ بناتے ہوئے کہا، لو جی، آپ تو خوش ہو جائیں، آج آپ کے شوہر نامدار سے آپ کی خوب آؤ بھگت کروانی ہے، وہ شرارت سے بولی تھی۔ ضرورت نہیں ہے مجھے ان کی خدمت کی۔ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ان کے سامنے یوں خود کو بے بس محسوس کرنا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی جب ایک بار پھر سے سر پکڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے زاور نے یہ منظر دیکھا تو اپنی غلطی ڈھونڈنی چاہی جس کی وجہ سے وہ اس حد تک تکلیف میں تھی۔ اتنا سٹریس لیں گی تو ایسا ہوگا نا؟ زمل فکر مندی سے اس کا ماتھا مسلتے ہوئے بولی تھی۔ دروازے میں رکے زاور کے دماغ کی سوئی لفظ سٹریس پہ آ کے ٹکی تھی۔ زمل، زاور نے اپنی موجودگی کا احساس کرانے کو اسے پکارا جو مزید کچھ بولنا چاہتی تھی۔ چونکی، ان کے کمرے میں لے جائیں۔ اسپاٹ انداز کچھ دیر پہلے والے کیئرنگ زاور شاہ کا شائبہ تک نہیں تھا، اور زمل کو ان کا بدلہ انداز چونکا گیا۔ کہاں ابھی وہ نورالعین کی فکر میں گھل رہے تھے اور اب ٹو روڈ، وہ منہ کے زاویہ بناتی نورالعین کو کھڑے ہونے میں مدد دینے لگی تھی۔ زاور نے اندر آتے ناشتے کی ٹرے ٹیبل پہ دھری تھی۔ مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے، آپ جائیں ابھی۔ اس نے زمل کے ہاتھ میں دبے نورالعین کے ہاتھ کو تھامتے کہا تو وہ غش کھا کے رہ گئی تھی۔ کتنے موڈ سوئنگز تھے اس شخص کے۔ زمل اس کے موڈ کے پیش نظر فوراً کمرے سے نکلی تھی جب زاور نے آگے بڑھتے دروازہ لاک کیا تھا۔ نورالعین نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا تھا جو دوبارہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں موجود سیٹے پہ بچھاتے بریک فاسٹ ٹرے اس کے سامنے کر گیا تھا۔ نورالعین شاہ کا دل دھڑکا تھا، وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ اٹھائیں اسے، اگلا حکم ملتے وہ صبح سے بھوکی پیاسی تھی۔ اس بات کو سامنے پڑے بریک فاسٹ نے جتلایا۔ وہ چپ کر کے ایک سلائس اٹھاتے نوالے کے انداز میں لیتے کھانے لگی تھی۔ جب زاور نے اس کا ہاتھ تھامے وہ نوالا اپنے حلق اتارا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ شدید طلب تھی اپنی بیوی کے ہاتھ سے بنے نوالے کا ذائقہ چکھنے کی۔ نیکسٹ پلیز، وہ اسے کہتے ہوئے تسلی سے اس کے ایکسپریشن دیکھنے لگا جو ضبط کرتے اسے کھلائی جا رہی تھی، اور بریک فاسٹ اینڈ ہوتے ہی وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں نم تھی، اتنا تردد کس لیے؟ وہ شخص صرف اپنی پرواہ کرنا جانتا تھا، اسے ہر جگہ اپنی ذات اہم تھی۔ یہ میری زندگی کا اب تک کا بہترین بریک فاسٹ تھا۔ زاور نے اس کے دوپٹے کا پہلو تھامتے منہ صاف کیا تو وہ تل ملا کے رہ گئی تھی۔ چلیں، اس خوشی میں یہ ایگ آپ کھا سکتی ہیں، زاور نے اس کی جانب بڑھاتے کہا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ طلب تو مجھے بھی نہیں تھی، صبح میں کافی زبردست بریک فاسٹ کیا تھا، پر آپ کے ہاتھ کی تو کیا ہی بات ہے۔ زاور نے اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگاتے گویا خراج تحسین پیش کیا تھا۔ وہ بلش ہوتی مزاحمت کر گئی جبکہ اس کے گلابی لبوں کے نشے کی چاہت زاور شاہ کو بڑی تھی۔ تبھی اس نے ملائمت سے اس کے لبوں کو گش شہادت سے چھوا تھا۔ نورالعین سٹک ہوئی تھی۔ آپ کے دو ہونٹ پورے عالم کی خوشبوؤں کا مجموعہ ہے، زاور نے انہیں چھوتے کہا تو نورالعین کے حواس سے ایک بار پھر مخل ہونے لگے تھے۔ وہ شخص جب آس پاس ہوتا تھا اس کی ذات کو اپنے طلسم میں مقید کر لیتا تھا۔ آپ کے دو رخسار مقدس ٹکڑوں جیسے ہیں، پورے عالم کی حیا کا مرکز و محور۔ اب کہ اس کے مشق ستم کا پیمانہ سرخ دیده زیب رخسار بنے تھے، نورالعین سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ آج کی محفل کی جام اسے زاور شاہ کو ہونا چاہیے۔ اس نے رف سے انداز میں بنانا پن میں جکڑے بالوں کو آزاد کیا تھا، اور وہیں زاور شاہ جیسا کھٹور دل انسان بھی ان زلفوں کی ریشمی سروف پہ بہکا تھا جیسے۔ اس سے پہلے کہ یہ دل مزید گستاخیوں پہ مائل ہو، آپ کو یہاں سے جانا چاہیے نورالعین شاہ، وہ ہنوز اپنی گرفت میں اسے جکڑے جانے کا کہہ رہا تھا۔ نورالعین کی ہلکی جنبش پہ وہ گہری نیند سے جاگا تھا، فوراً سے اس سے دور ہوتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نورالعین کو گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اس کی انگارے چباتی زبان محبت کی زبان بولنے لگی تھی۔ کیا تھا وہ شخص آخر؟ این، یار یہ کتنا پیارا ڈریس ہے، کیا آج تم یہ پہننے والی ہو؟ اس کے بیڈ پہ پڑے ڈریس کو دیکھتے روشانی نے پوچھا تو وہ سوچوں کی گھاٹی سے نکلی تھی۔ ہاں، ماما نے گفٹ کیا ہے، برتھ ڈے گفٹ، وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ او مائی گاڈ، سو سوری مائی پریٹی بھابھی جان، مجھے بھول گیا کہ آج تو آپ کی برتھ ڈے ہے۔ جانے کیسے بھول گیا اس سٹریس میں، وہ نورالعین کا ہاتھ ہمیں معذرت کرتے بولی تھی جبکہ نورالعین مسکرا کے رہ گئی۔ بھلا اس سے زیادہ کون اس کا واقف حال تھا؟ اٹس اوکے، روشنی ہو جاتا ہے۔ سو تم آج یہ ڈریس پہننے والی ہو؟
وہ پوچھ رہی تھی۔ نورالعین نے اس بات میں سر ہلاتے خفیف سا اشارہ دیا تو روشانی کی ریڈی ہوتے ساتھ ہی پارلر کے لیے آئی لڑکی نے اسے بھی ریڈی کیا تھا۔ نارنجی آتشی رنگ میں وہ اس شام کا ایک خوبصورت حصہ بنی ہوئی تھی۔ روشانی کو سٹیج پہ لا کے بٹھاتے وقت وہ کتنے لوگوں کی توصیفی نگاہوں میں آئی تھی۔ کاش کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں این کو ہی اپنی بہو بناتی۔ سائیکہ پھپھو کے کمنٹ پہ وہ بے اختیار سمٹی تھی۔ ایویں ہی ماما، پھر زاور لالا کا کیا ہوتا؟ زمل انہیں آ کے چھیڑا تھا، پر نورالعین کے ڈریس پہ نگاہ پڑتے وہ ٹھٹکی تھی۔ یہ وہی سوٹ تھا جو ان دونوں نے پسند کیا تھا، تو فائنلی وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ دیکھیں تو این آپی، زاور لالا کے گفٹ کیے سوٹ میں کتنی اوسم لگ رہی ہیں۔ ویٹ اے منٹ۔ نورالعین جو اس انکشاف پہ ششدر ٹھہری تھی کہ یہ ڈریس زاویہ شاہ کی طرف سے لایا گیا تھا، جبکہ وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہوتے صبح سے مما سے بات ہی نہیں کر پائی تھی، تو بھلا کیسے جان پاتی یہ ڈریس کون دے کے گیا تھا؟ ارے ماشاءاللہ کتنی پیاری چوائس ہے نا زاویر بیٹے کی۔ سائیکہ پھپھو نے باقاعدہ اس کی ڈریس کو ہاتھ لگاتے رہا تھا، جبکہ اس کا پورا وجود سن ہو رہا تھا۔ ادھر جمل نے دھڑا دھڑ کئی فوٹو کلک کرتے زاویر کو بھیجے تھے۔ زاور شاہ کے سیل پہ ایک ساتھ کئی بجے تو اسے سیل پہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس پہ نگاہ پڑتے کوئی منت بر آئی تھی۔ اس کے پسند کردہ رنگ کے آتشی روپ میں وہ جوالا بنی اس کے دل کے مدھر تال چھیڑ گئی تھی۔ زاور کو یقین نہیں تھا کہ وہ اس کا دیا گفٹ ایکسیپٹ بھی کرے۔ آیا کہ پہننا تو دور کی بات تھی۔ زاور بیٹے نکاح خواہ کو اندر لے جائیں۔ شاہ نواز کی آواز پہ اس نے ایک دم سکرین آف کرتے ان کے ہمراہی میں اندر جانے کو قدم بڑھائے۔ چور نگاہوں سے اسے تلاشا تھا، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر میں روشانی شاہ کو مہیر شاہ کے نام سے مکمل جوڑ دیا۔ جانے کیسی کسک تھی، کچھ ادھورا سا تھا۔ شاہ مراج اور شاہ نواز کے ہونے کے باوجود آج پہلی بار زمان شاہ کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ اسے نظر آئی تھی، جو شہیر شاہ کو اسے شاہ پیلس چھوڑ کے آنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے چوائس کردہ ڈریس میں خوبصورت لگ رہی تھی، پر اس کی آنکھیں نم کیوں تھیں؟ مہیر شاہ کے سنگ ٹھہری روشانی اس کا پرفیکٹ میچ لگ رہی تھی۔ مہیر شاہ کی آنکھوں کی چمک ایسی تھی جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو، پر نورالعین شاہ کی آنکھیں کیوں ویران تھیں؟ وہ چپ چاپ روشانی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رخصتی کے ہوتے وہی روایتی اور جذباتی منظرنامہ تھا، جبکہ وہ منجمد جذبات لیے اس کے پاس آیا تھا۔ ابھی آپ کی رخصتی میں وقت ہے نورالعین شاہ، ابھی سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے خیالوں میں گم نورالعین بڑی زور سے چونکی تھی، اسے سامنے پا کر، اور وہیں اس کی آنکھوں میں آئی نمی زاور شاہ کو مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا نورالعین، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی صرف اور صرف زاور شاہ کے نام کے ہونے چاہیے۔ پھر کیوں روئیں آپ؟ کس لیے؟ مہیر شاہ کے لیے۔ بولنے ذرا نورالعین شاہ، ورنہ مجھے اپنی ہی بہن کو بیوہ کرنے میں 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے۔ زاور کا شدت پسند انداز اسے ششدر کر گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ زاور کا ہاتھ تھاما تھا، کہیں وہ واقعی نہ مہیر شاہ کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اس کی حرکت زاور شاہ کے چہرے پر شکستگی طاری کر گئی تھی۔ ہاتھ تھاما بھی تو کس ڈر سے، کس کی خاطر؟ ایک بار پھر سے بدگمانی کے سمندر میں معزن ہوا تھا وہ۔ واہ نورالعین شاہ، کیا خوب زاور شاہ کو مارنے اور مہیر شاہ کو بچانے کا خوب سامان ہے آپ کے پاس۔ ایک درد اس کی آنکھوں میں ہلکورے لینے لگا تھا، جبکہ اس نے نورالعین کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ بہت زیادہ نفرت کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے نورالعین شاہ، پر یہ ہو نہیں پا رہا تھا، لیکن اب کہ آپ اچھے سے راستے بنا رہی ہیں، وہ فاصلے جو کبھی سمٹے نہیں انہیں مزید بڑھانے کا۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار لب و لہجہ نورالعین شاہ کے دل میں گھر کرنے لگا تھا۔ زاور شاہ آپ این بچے، گھر نہیں چلنا کیا؟ اور زاور سے تو آپ کا پردہ ہے بھائی، کل رخصتی ہے اور دلہن ایسے بیچ سڑک میں کھڑی ہو کے دلہے سے گپ شپ کر رہی ہے۔ اٹس ناٹ فیئر نا بابا۔ سائیکہ نے اسے آتے ساتھ ہی اسے گلے لگایا تھا اور پیار جتلاتے بہت کچھ جتلایا تھا۔ بہت جلد سی ہوئی دوسری جانب دیکھنے لگی تھی۔ ویسے کیا اعلیٰ چوائس ہے زاویر کی، کتنی پیاری لگ رہی ہے نا این آپ کی گفٹ کے ڈریس میں بھائی، یہ ہم سب کے لیے تو بڑا ہی شاکنگ تھا۔ سائیکہ کے کہنے پہ اس نے بلا جھجک سامنے ٹھہری لڑکی کو دیکھا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ زمل کی بھیجی تصویر کے بعد وہ خوب دل بھر اسے دیکھنا چاہتا تھا، پر وہیں دل کی گمانیاں اسے ان لمحات کی چاشنی بھی نہیں بخش رہی تھیں۔ جلد ہی سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ پے در پہ ہونے والے فنکشن پہ وہ اچھا خاصا تھک گئے تھے، تبھی سب اپنے اپنے کمروں میں آتے دبک گئے تھے۔ لیکن اس گھر میں 2 وجود ایسے تھے جو آنے والے کل کی فکر میں نڈھال تھے۔ ایک کو انچاہے شخص کے ساتھ زندگی بھر کے ساتھ پہ کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی، جبکہ دوسرا حد درجہ بدگمان سا تھا۔ ڈیڈ کہاں ہے موم؟ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ڈاکٹر می نے زیبا سے پوچھا تو زمان شاہ کے ذکر پہ ان کے چہرے پہ ناپسندگی کے واضح آثار نظر آئے تھے۔ بیٹھے ہیں کمرے میں، اپنے مرحوموں کا سوگ منا رہے ہیں۔
حد ہوتی ہے خود ترسی کے عالم کی بھی۔ اگر اپنوں سے جدائی راس نہیں تو کر لیتے وقت پڑتے فیصلہ۔ ویسے بھی پوری زندگی میں اس شخص سے شادی کر کے پچھتائی ہوں۔ ڈاکٹر زیبا اور زمان شاہ کے درمیان باوجود لو میرج کی اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف نظر آتا تھا، جو ڈاکٹر میر کو بے حد ڈسٹرب رکھتا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس وقت وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ کیا ہونا ہے؟ وہی روشانی اور زاویہ کی شادی۔ میں پوچھتی ہوں اگر وہ باپ کو باپ سمجھتے تو خود نہ بلا لیتے۔ آج تک اس لڑکی نے باپ کو فون تک نہیں کیا ہے، جو انہیں باپ کا درجہ نہیں دیتی۔ آج اس کی رخصتی کو دل سے لگا کے بیٹھے ہیں، اکلوتی بیٹی کی شادی پہ نہیں جا سکے۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے معاملہ سمجھنے میں۔ آج اگر روشانی کی رخصتی تھی تو کل مطلب زاویہ اور زمل شاہ پیلس میں بجتی شہنائیوں نے تو ہمارے گھر میں عذاب کھڑا کر دیا ہے، ماتم کدہ بنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کب سکا سانس نصیب ہوگا۔ روایتی عورتوں کی طرح ویویلا کرتی اپنی ماں کو اس نے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا اور بنا کھانا کھائے اپنے کمرے میں آ کے بند ہو گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس گھر کی فضا شاہ پیلس والوں کو لے کے بوجھل تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی ان کے درمیان موجود رہے تھے، جبکہ سب سے بڑی وجہ تھی زاویہ شاہ اور زمان شاہ کا عدالت میں چلتا ہے کیس۔ مریم شاہ کی ذاتی حیثیت سے زاویہ شاہ سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب زمان شاہ کے پرائیویٹ کلینک میں ہوئے ایک مس ہیپ کا سرکاری وکیل زاویہ شاہ کو ہائر کیا گیا تھا۔ مریم شاہ کے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اس کے بڑے بھائی صاحب ادب و آداب کے معنی بھی نہیں سمجھتے، جو ایک اچھا وکیل بننے کی جہد میں اپنے ہی باپ کو خوب قانونی چارہ جوئی کا حصہ بناتے شاید ذاتی اناد نکال رہے تھے۔ اس عمر میں عدالت آتے جاتے کئی بار اس کا زاویہ شاہ سے سامنا ہوا اور ہر بار ایک اجنبی اور سرد مہری کا تعلق رہا تھا۔ بچپن میں جب بھی وہ دادا دادی اور کزنز بہن بھائیوں سے ملنے کی ضد کرتا تو زمان شاہ اسے گاؤں لے جاتے تھے، مگر وہاں کے واسیوں کا سرد رویہ مریم شاہ کے قدم پیچھے ہٹانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ جب وہ پہلی بار شاہ پیلس گیا تھا، اسے وہ کیسل نما بنگلور بہت اچھا لگا تھا، بالکل ڈریمی سا، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی پریاں کھلکھلا رہی تھیں۔ ہائے، آئی ایم مریم شاہ، 10 سالہ مریم شاہ، جس کے مسکرانے سے اس کے رخسار پہ پڑتے کیوٹ ڈمپل اس کا شمار خوبصورت بچوں میں کراتے تھے، سامنے ٹھہری 3 چھوٹی فیریز کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا تھا، ہاؤ کیوٹ یو آر۔ اس کی ہم عمر شاہ نے بے ساختہ اس کے ڈمپل پہ انگلی رکھی تھی۔ لائک ہیری پوٹر، سب سے چھوٹی فیری کے کمنٹ پہ وہ اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ ان دونوں کے بیچ شہری فیری نے بس اسے دیکھنے پہ اکتفا کیا تھا۔ ول بی مائن فرینڈ، اس نے درمیان میں ٹھہری فیری کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا جب کسی نے اس فیری کا ہاتھ تھامے اپنی طرف کھینچا تھا۔ شی از مائی، ڈونٹ لک ایٹ ہر۔ 15 سالہ زاور کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہو؟ کیا آپ اس فیری کو اس کیسل میں قید کر لیا ہے؟ مریم شاہ کے سوال اور کمپلینٹ پہ زاور شاہ تل ملا کے رہ گیا تھا۔ مردان خانے میں زمان شاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ یہاں سے، آئندہ یہاں نہیں آنا۔ اس کا ہاتھ ہنوز نورالعین کو مریم شاہ سے چھپائے ہوئے تھا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی یہ والی فیری اس بیڈ بوائے کے ڈر سے ہی اسے بات نہیں کر رہی تھی۔